بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے حضرت علی علیہ السلام کی تقریریں سلیس اور سہل زبان میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 11 پڑھیں گے۔ توحید کا کیا مطلب ہے؟ جس کسی نے اللہ کے طرح طرح کے حال بیان کیے، اس نے اللہ کو ایک نہیں مانا۔ جس نے اس کی کسی اور سے مثالیں دیں، وہ اس کی حقیقت ہی کو نہ سمجھا۔ جس نے اسے کسی اور سے ملتا جلتا قرار دیا، اس نے اور جس نے اس کی طرف اشارہ کیا اور سمجھا کہ تصور میں اسے دیکھ سکتا ہے، اس کا اللہ کی طرف رخ ہی نہ تھا۔ جو اپنی ذات سے پہچانا جائے وہ کسی کا بنایا ہوا ہوتا ہے، اور جو کسی دوسرے کے سہارے پر قائم ہو وہ محتاج ہوتا ہے۔ وہ کام کرتا ہے مگر اسے کسی کل پرزے کی ضرورت نہیں۔ وہ پیمانے مقرر کرتا ہے مگر اسے سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ مالدار ہے مگر اسے کسی سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ وقت اس کے ساتھ نہیں چلتا، نہ کل پرزے اس کی مدد کرتے ہیں۔ وہ وقت سے بھی پہلے سے ہے، جب کچھ نہ تھا وہ تھا۔ اس کا ہمیشہ سے ہونا آغاز کے نقطے سے بھی پہلے سے ہے۔ اس نے ہمارے حواس ایجاد کیے ہیں، یعنی خود اس کے پاس حواس نہیں تھے۔ یہ جو طرح طرح کے مادوں کو اس نے ایک دوسرے کی ضد کے طور پر ایجاد کیا، اور ایسا پہلی بار کیا، اس کا مطلب ہے کہ خود اس کی کوئی ضد نہیں ہے۔ اور یہ جو بعض ملتی جلتی چیزیں ایجاد کی ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خود اس سے ملتی جلتی کوئی چیز نہیں۔ اس نے روشنی کو اندھیرے کی، تابناکی کو تاریکی کی، خشکی کو تری کی اور گرمی کو سردی کی ضد قرار دیا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے کھنچ کر رہنے والی چیزوں کو یکجا کرنے والا، اختلاف والی چیزوں کو ملانے والا، ایک دوسرے سے دور کی چیزوں کو قریب لانے والا اور آپس میں جڑی ہوئی چیزوں کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ وہ حدود کے اندر پابند نہیں، گنتی میں اس کا شمار نہیں۔ مادی چیزیں اپنی جیسی چیزوں میں گھری رہتی ہیں، اور آلات اپنی ہی جیسی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لفظ منذ یعنی جس وقت سے ثابت کرتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیشہ سے نہیں ہیں۔ لفظ قد یعنی قریب کا واقعہ ثابت کرتا ہے کہ یہ چیزیں ازل سے نہیں ہیں۔ اور لفظ لولا یعنی اگر یہ نہ ہوتا تو ظاہر کرتا ہے کہ یہ اپنے کمال کو پہنچیں۔ انہی کے ذریعے خالق ہماری عقل میں سمایا ہے، اور ان چیزوں کے ہونے سے وہ نظر آنے سے بری ہے۔ نہ اس پر سکون طاری ہوتا ہے اور نہ حرکت، اور وہ اس چیز پر کیوں طاری ہو جسے اس نے طاری ہونے کے لیے خود بنایا ہے، اور جس چیز کو وہ پہل وجود میں لایا وہ اس کی طرف کیسے پلٹ سکتی ہے، اور جس چیز کو وہ پہل ظہور میں لایا ہو وہ چیز خود اس میں کیسے ظاہر ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو سمجھا جائے گا کہ اس کی ذات میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے، اور اسے اجزاء میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور اس کی حقیقت ازل سے موجود نہ سمجھی جائے۔ اگر اس کی سامنے کی سمت ہوتی تو اس کی پیچھے کی سمت بھی ہوتی ہے۔ اگر اس میں کمی آ جاتی تو وہ اسے پوری کرنے کی ضرورت محسوس کرتا۔ ایسی صورت میں اس میں ان لوگوں کی علامتیں ظاہر ہوتی جنہیں کسی نے بنایا ہے، اور وہ دوسری چیزوں کی گواہی دینے والا نشان بن جاتا۔ پھر یوں نہ ہوتا کہ دوسری چیزیں اس کی گواہی دیتی۔ اس نے خود کو روک لیا اور محفوظ کر لیا، اور اپنی طاقت کی وجہ سے وہ اس حد سے نکل گیا کہ کوئی ایسی چیز اس پر اثر کرے جو دوسروں پر اثر کرتی ہے۔ وہ عدلتا بدلتا نہیں، نہ اسے زوال ہے اور نہ وہ غروب ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ورنہ وہ محدود ہو جاتا۔ وہ اولاد پیدا کرنے سے کہیں بالاتر ہے، اور عورتوں کو چھونے سے کہیں پاک و صاف ہے۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں اس تک نہیں پہنچ سکتی کہ اس کا اندازہ کر لیں، اور عقلیں اس کا تصور نہیں کر سکتی کہ اس کی کوئی صورت بنا لیں۔ حواس اس کا قیاس نہیں کر سکتے کہ اسے محسوس کر سکیں۔ ہاتھ اس سے مس نہیں ہو سکتے کہ اسے چھو لیں۔ وہ کسی حال میں بدلتا نہیں، اور نہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا ہے۔ رات اور دن اسے بوڑھا نہیں کرتے، اجالے اور روشنیاں اسے تبدیل نہیں کرتے۔ اس کے ہاتھ پاؤں نہیں، شکل و صورت نہیں، اس کی کسی اور سے مثال نہیں دی جا سکتی۔ اس کی کوئی حد نہیں، نہ وہ کہیں سے شروع ہوا نہ کہیں ختم ہوگا۔ نہ دوسری چیزیں اس پر چھائی ہوئی ہیں کہ جب چاہیں اسے اونچا اٹھا دیں اور جب چاہیں اسے نیچے کر دیں۔
کچھ اسے اٹھائے ہوئے نہیں کہ وہ چاہے تو اسے موڑ دے اور چاہے تو سیدھا رکھے، نہ وہ چیزوں کے اندر ہے اور نہ باہر ہے۔ وہ بولتا ہے مگر منہ اور زبان کے بغیر، وہ سنتا ہے لیکن کانوں کے بغیر، وہ بولے بغیر کلام کرتا ہے اور یاد کیے بغیر ہر بات یاد رکھتا ہے، اور ارادہ کرنے کے لیے اسے دل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ کچھ پسند کرتا ہے یا راضی رہتا ہے تو اس کے لیے اسے دل پسیجنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ناپسند کرتا ہے یا برا سمجھتا ہے مگر غم اور غصے کی تکلیف سے نہیں۔ جو چیز بنانا چاہتا ہے کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، مگر اس کے یوں کہنے کی نہ کوئی آواز ہوتی ہے اور نہ ایسی صدا جو کانوں کے پردوں سے ٹکرائے۔ اس کا جو کلام ہے یہ بھی اسی کی ایجاد ہے۔ اگر ایسا کوئی کلام پہلے سے ہوتا تو کوئی دوسرا خدا بھی ہوتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پہلے نہیں تھا پھر ہوا، جیسے اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جن کی اس سے مثال نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ پہلے نہیں تھیں بعد میں ہوئیں۔ یہ چیزیں اس سے بالکل الگ ہیں۔ بنانے والا اور بننے والے ایک جیسے اور برابر نہیں ہو سکتے۔ اس نے جو کچھ بھی بنایا اس کا پہلے سے کوئی نمونہ نہیں تھا۔ یہ سب کچھ بنانے کے لیے اس نے کسی سے مدد نہیں چاہی۔ اس نے زمین بنائی اور کوئی محنت کیے لیے بغیر اسے ایک مرکز پر رکھا، اسے کسی چیز پر ٹکائے بغیر ٹھہرائے رکھا۔ زمین ستونوں پر نہیں کھڑی ہے اور کھمبوں پر نہیں اٹھائی گئی ہے، خدا ہی نے اسے کسی طرف لڑک جانے سے محفوظ رکھا اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے یا پھٹ جانے سے بچائے رکھا۔ اس نے پہاڑوں کو بڑی بڑی کیلوں کی طرح گاڑ دیا اور چٹانیں مضبوطی سے کھڑی کر دیں جن کے اندر سے چشمے پھوٹے۔ وادیوں میں ان چشموں کے بہنے کے راستے بھی اسی نے بنائے۔ اس کی بنائی ہوئی کوئی چیز سست نہیں۔ اس نے جسے مضبوط بنا دیا پھر اس میں کمزوری نہیں آ سکتی۔ وہ اپنی طاقت اور بڑے پن کی وجہ سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور سمجھتا ہے، اسی لیے اندر تک کی خبر رکھتا ہے۔ وہ بڑی عزت والا، بہت شان و شوکت والا ہے، اسی لیے ہر چیز سے بالا تر ہے۔ وہ اگر کوئی چیز حاصل کرنا چاہے تو وہ چیز اس کی پہنچ سے باہر نہیں ہو سکتی اور نہ اس سے اپنے آپ کو بچا کر اس سے اونچی ہو سکتی ہے۔ کسی کی رفتار کتنی ہی تیز ہو اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ وہ کسی مالدار کا محتاج نہیں کہ اسے روزی دے۔ تمام چیزیں اس کے آگے گردنیں ڈالے ہوئے ہیں اور اس کے بڑے پن کے آگے حقیر اور معمولی ہیں۔ کوئی چیز اس کی سلطنت سے نکل کر کسی طرح بھاگ نہیں سکتی کہ اس کی بخشش کے بغیر رہ لے اور اس کی پکڑ سے نکل جائے۔ نہ کوئی اس کے برابر والا ہے اور نہ کوئی مقابلے پر ہے جو کہے کہ وہ اسی جیسا ہے۔ وہی تو ہے جو ان چیزوں کو بناتا ہے اور پھر مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ جو چیزیں سامنے ہیں وہ یوں ہو جاتی ہیں جیسے کبھی تھیں ہی نہیں۔ اس کے لیے دنیا کو مٹا ڈالنا کوئی تعجب کی بات نہیں، بالکل ویسے ہی جیسے اس کا دنیا کو بنانا کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ اور حیرت بھی کیسی جب کہ تمام جاندار چاہے اڑتے ہوں یا چلتے ہوں، رات کو گھروں کی طرف پلٹ کر آنے والے ہوں یا میدانوں میں گھاس چرتے پھرتے ہوں، یا تمام آدمی چاہے ناسمجھ ہوں یا سمجھدار ہوں، سب مل کر ایک مچھر کو پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اور اتنی سی بات بھی نہیں جان سکتے کہ کس طرح پیدا کیا جانا چاہیے۔ اگر وہ یہ سب سوچنے لگیں تو عقلیں جواب دے جائیں اور قوتیں تھک ہار کر بیٹھ رہیں۔ اس وقت وہ یہ مانتے ہوئے تھکے ہوئے ماندے پلٹ آئیں گے کہ وہ مجبور ہیں، اور بنانا تو کیا مٹا ڈالنا بھی ان کے بس میں نہیں۔ یہ طے ہے کہ دنیا کے مٹ جانے کے بعد اللہ تو رہے گا اور اس کے ساتھ رہنے والا کوئی دوسرا نہ ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے شروع میں تھا ویسے ہی آخر میں ہونے والا ہے۔ دنیا مٹ جائے گی تو نہ کوئی وقت ہوگا اور نہ کوئی زمانہ، نہ مکان ہوگا نہ ٹھکانہ۔ اس وقت نہ کوئی مدت ہوگی نہ کوئی دور، نہ سال ہوں گے اور نہ گھڑیاں، بس ایک خدا ہوگا جس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تمام چیزیں جب بنیں گی تو اس بننے میں ان کا اپنا اختیار نہ تھا، اسی طرح ان کا مٹ جانا بھی ان کی روک تھام سے باہر ہوگا۔ اگر وہ خود کو مٹنے سے روک سکتی تو پھر ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ جب اس نے کوئی چیز بنائی کسی مشکل کے بغیر بنا دی، جب اس نے کوئی چیز ایجاد کی تو وہ نہ تھکا نہ بے حال ہوا۔ اس نے یہ تمام چیزیں اس لیے نہیں بنائیں کہ اپنے لشکر کھڑے کرے، اپنی سلطنت کی جڑیں مضبوط کرے، زوال کے خطرے سے بچا رہے اور کسی حملہ آور دشمن سے محفوظ رہے، اور اپنی سرحدیں بڑھانے کے لیے اپنے بڑے لشکر پر اترائے۔ پھر وہ اس کائنات کو مٹا ڈالے گا، اس لیے نہیں کہ اس بنانے اور مٹانے کے عمل سے اپنا دل بہلائے، اس لیے بھی نہیں کہ وہ ان کے انتظام اور دیکھ بھال سے تنگ آ گیا ہو، اس لیے بھی نہیں کہ پھر وہ آرام کرے گا، یہ سوچ کر بھی نہیں کہ اس پر ان تمام چیزوں کا بوجھ پڑ رہا تھا، اور اس لیے بھی نہیں کہ ان کی لمبی عمروں سے وہ تنگ آ گیا ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔
اس نے تو اپنے پیار اور اپنی عنایت سے ان کا انتظام کیا ہے اور اپنے حکم سے ہر چیز کو اس کی جگہ روک رکھا ہے، اپنی قدرت سے انہیں مضبوط بنایا ہے، وہی انہیں مٹائے گا اور پھر دوبارہ بنائے گا، حالانکہ اس وقت بھی اسے نہ کسی چیز کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی سے مدد لینی ہوگی، نہ اکیلے پن کو ختم کر کے دل بہلانا ہوگا، نہ جہالت اور اندھیرے سے نکل کر علم کی طرف آنا ہوگا، نہ غریبی اور مفلسی سے نکل کر خوشحالی کی تلاش ہوگی اور نہ ذلت اور کمزوری سے نکل کر عزت اور طاقت کی جستجو ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں، ایک ایمان تو وہ ہوتا ہے جو دلوں میں گھر بنائے اور اسی کو آباد رکھے، دوسرا ایمان وہ ہوتا ہے جو دلوں اور سینوں میں بس کچھ عرصے رہتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص میں تمہیں ایسی برائی نظر آئے کہ تم اس سے تنگ آ جاؤ تو اس کے مرنے تک بات کو اٹھا رکھو، یعنی پہلے سے اس کی برائیوں کے بارے میں کچھ طے کر کے نہ بیٹھے رہو، اس کے بعد بیزاری کا اظہار ٹھیک ہوگا۔ ہجرت کا اصول آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔ زمین پر بسنے والے کچھ لوگ چپکے سے خدا کا راستہ چن لیں یا کھل کر چنیں، اللہ اس کا محتاج نہیں۔ ایسا کوئی شخص مہاجر نہیں ہو سکتا جو اللہ کے ہونے کو مان نہ لے۔ جس نے اللہ کو تسلیم کیا اور اس کا اقرار کیا وہی مہاجر ہوگا، اور جس تک اللہ کا ثبوت پہنچ جائے اور اس کے کان سن لے اور دل میں اسے جگہ دے، اس کے بارے میں یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ اس پر ہجرت معاف ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہمارا معاملہ بہت سخت اور مشکل ہے، اس کو ایمان لانے والا وہی بندہ سنبھال سکتا ہے کہ ایمان کے لیے جس کا دل آزمایا جا چکا ہو۔ ہماری باتیں صرف انہی سینوں میں گھر کر سکتی ہیں جو امانتیں سنبھال کر رکھنے کے قابل ہوں، ہماری باتیں انہی عقلوں میں سما سکتی ہیں جو ٹھوس اور مضبوط ہوں۔ اے لوگو، جو باتیں چاہو مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں۔ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ پوچھ لو اس سے پہلے کہ وہ فساد قدم اٹھائے جو روننے پر آئیں گے تو خود اپنی مہار بھی رون ڈالے گا، یہاں تک کہ لوگوں کی عقلوں کو بھی رونتا چلا جائے گا۔ موت سے پہلے کیا لازم ہے؟ اس نے مجھے جن انعاموں سے نوازا ہے ان کا شکر ادا کرنے کے لیے میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس کی مدد چاہتا ہوں تاکہ اس کا حق ادا کر سکوں۔ وہ تو بڑے ہی لشکر والا اور بڑی شان والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہوں نے لوگوں کو دعوت دی کہ خدا کے حکم مانیں اور جہاد کر کے اللہ کے دشمنوں پر فتح پائیں۔ لوگوں نے ان کو جھٹلانے کے لیے ایکا کر لیا اور ان کی روشنی کو بجھانے کے لیے ہزار جتن کیے، مگر یہ ساری باتیں ان کو راستے سے نہ ہٹا سکیں۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اس ڈر کی رسی خوب اچھی طرح بٹی ہوئی اور اس کا آخری سرا بہت اونچا اور محفوظ ہے۔ اس سے پہلے کہ موت اور اس کی سختیاں آ پہنچے اپنے فرض پورے کرو اور اس کے آنے سے پہلے ہی تیار ہو جاؤ، کیونکہ آخری پڑاؤ قیامت ہے، اور یہ بات سمجھدار کے لیے بڑی نصیحت والی اور نہ سمجھ کے لیے بڑی عبرت والی ہے۔ اس آخری منزل سے پہلے تم جانتی ہی ہو کہ کیا ہے۔ قبروں کی تنگی، موت سے لے کے قیامت تک کی دہشت، ہڈی پسلی پر قبر کا بوجھ، کانوں میں سناٹا، اندھیرا ہی اندھیرا، عذاب کی دھمکیاں، قبر کا منہ بند کیا جانا اور اس کو پتھروں سے پاٹ دیا جانا، یہ سب بھی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ اللہ کرو، کیونکہ دنیا تمہیں ایک ہی راستے پر لیے جا رہی ہے، تم اور قیامت ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے ہو، یعنی قیامت نے اپنی نشانیاں دکھا دی ہیں اور اس کے لشکر قریب پہنچ چکے ہیں اور تم اس کے راستے میں کھڑے ہو، یعنی وہ اپنے زلزلوں کے ساتھ سر پر آ گئی ہے اور اس نے اونٹ کی طرح اپنا سینہ ٹیک دیا ہے، اور وہ جو دنیا کو بسائے ہوئے تھے دنیا ان کا ساتھ چھوڑ چلی ہے اور انہیں اپنی گود سے الگ کر چکی ہے۔ یوں سمجھو کہ وہ ایک دن تھا جو گزر گیا، یا ایک مہینہ تھا جو تمام ہو گیا۔ اتنے سے عرصے میں اس کی نئی چیزیں پرانی ہو گئیں، اس کا موٹاپا دبلے پن سے بدل گیا، ایک ایسی جگہ آ گئی جو تنگ ہے، جہاں معاملے الجھے ہوئے ہیں، جہاں بڑے دکھ دینے والی آگ بھڑک اڑ رہی ہے، چیخوں کا شور ہے، شعلے اونچے ہو رہے ہیں جن کے بھڑکنے کی آوازیں ہیں، لپٹیں تیز ہیں جن کا بجھنا مشکل ہے، جن کا بھڑکنا تیز ہے، جن کے خطرے خوفناک ہیں۔ اس کا گڑھا اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے اور ہر طرف تاریکی ہے، دیگیں ابلی پڑ رہی ہیں اور حالات بھیانک ہیں۔ اس وقت ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے تھے ٹولیاں بنا کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا،
وہ عذاب سے محفوظ، سزا سے آزاد اور آگ سے بچے ہوئے ہوں گے۔ ان کے گھر پرسکون ہوں گے، وہ اپنے اس نئے پڑاؤ سے خوش ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں جن کے کام نیک تھے اور جن کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے، اور جن کی راتیں عبادتوں اور توبہ کی وجہ سے دن بن جاتی تھیں، اور جن کے دن عذاب کے ڈر سے اور الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے ان کے لیے رات جیسے ہو جاتے تھے۔ تو اللہ نے جنت کو ان کے لیے مکان اور وہاں کی نعمتوں کو ان کے لیے انعام قرار دیا ہے، اور یوں بھی اس ہمیشہ رہنے والی سلطنت اور ہمیشہ ملنے والی نعمتوں پر ان کا سب سے زیادہ حق تھا۔ خدا کے بندو، ان باتوں کا خیال رکھو جن پر عمل کرنے والا کامیاب ہوتا ہے اور جن سے انکار کرنے والا نقصان اٹھاتا ہے۔ موت آنے سے پہلے بہت سے نیک کام جمع کر لو، کیونکہ اپنی جو نیکیاں تم آگے بھیج چکے ہو انہی کے ہاتھوں تم گروی ہو گئے، اور جو کام انجام دے چکے ہو انہی کا بدلہ پاؤ گے۔ تمہیں یہ سمجھتے رہنا چاہیے کہ موت سر پر کھڑی ہے، جس کے بعد نہ تو واپسی کا امکان ہے اور نہ دامن کو گناہوں سے پاک کرنے کا موقع ہے۔ خدا بند عالم ہمیں اور تمہیں اپنے رسول کے حکم پر چلنے کی توفیق دے اور اپنی رحمتوں سے ہمیں معافی کے دامن کا سایہ عطا کرے۔ اپنی جگہ جمے رہو، دکھ ٹوٹیں تو صبر کرو، اپنے ہاتھوں اور تلواروں کو لالچی زبانوں کی بات نہ ماننے دو، اور جن چیزوں میں اللہ نے تم سے جلدی نہیں چاہی ان میں جلدی نہ مچاؤ۔ قتل و غارت گری میں احتیاط برتو، کیونکہ تم میں سے جو بھی اپنے خدا، رسول اور ان کے اہل بیت کا حق پہچانتے ہوئے بستر ہی پر دم توڑے وہ شہید مرے گا، اور اس کا صلہ اللہ کے ذمے ہے۔ اس نے اچھے عمل کی نیت بھی کی ہوگی تو اس کا ثواب اسے ملے گا۔ یوں سمجھو کہ اچھی نیت کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے جہاد کے لیے تلوار کھینچنا۔ بے شک ہر چیز کا ایک وقت اور ایک مدت ہوتی ہے۔ اقتباس: جو شخص دنیا سے کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے آرام کے سامان بڑھا لیتا ہے۔ ایک اقتباس: تعریف اللہ کی کہ ڈھونڈنے والے اسے پا نہیں سکتے، جگہوں میں اسے محدود نہیں کیا جا سکتا، آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، پردوں میں اسے چھپایا نہیں جا سکتا، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ جن پر نہ آسمان رویا نہ زمین۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کی مدد ساری دنیا میں عام ہے۔ اس کا لشکر فتح یاب اور اس کی شان اونچی ہے۔ وہ جو نعمتوں پر نعمتیں دیتا ہے اور بڑے بڑے انعام عطا کرتا ہے، اس پر میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ اس میں ایسی نرمی ہے کہ وہ ہر ایک کو معاف کرتا ہے اور ہر فیصلے میں انصاف کرتا ہے۔ جو ہو رہا ہے اور جو ہو چکا اسے سب معلوم ہے۔ اس نے جو کچھ بنایا تنہا اپنے علم سے بنایا، اور جو کچھ ایجاد کیا اپنے حکم سے کیا۔ اس نے نہ کسی کی نقل کیا اور نہ کسی سے کچھ سیکھا ہے، نہ کسی عقل مند کاریگر کے نمونے کو سامنے رکھا اور نہ کسی کے بنانے میں کوئی غلطی کی۔ اس نے لوگوں کو جمع بھی نہیں کیا کہ مل کر سوچیں اور مشورے دیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اس وقت بھیجا جب لوگ پریشانیوں میں بھٹک رہے تھے اور حیرانیوں میں ٹکریں مارتے پھر رہے تھے۔ تباہی کی مہاریں انہیں کھینچ رہی تھیں اور ان کے دلوں پر گمراہی کے تالے پڑے ہوئے تھے۔ اے خدا کے بندوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ تم پر خدا کا حق ہے اور اسی سے اللہ پر تمہارا حق پیدا ہوتا ہے۔ نیکی کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگو اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے اسی نیکی کے ذریعے اس کی مدد چاہو۔ یہی نیکی آج دنیا میں تمہاری حفاظت کرنے والی ڈھال ہے، اور کل یہی نیکی جنت کا راستہ بنے گی۔ یہ راستہ صاف ہے اور اس پر چلنے والا فائدے میں ہے، اور جس کی خاطر تم اس راستے پر چل رہے ہو وہی اس کی نگرانی کرنے والا ہے۔ نیکی کا یہ راستہ گزر جانے والوں اور پیچھے رہ جانے والوں کے سامنے کھلا رہا، کیونکہ کل انہیں اس وقت اس کی ضرورت پڑے گی جب خدا انہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ جو دیا تھا وہ لے گا اور اپنی دی ہوئی نعمتوں کا حساب مانگے گا۔ اس وقت نعمتیں قبول کرنے والے اور ان کا پورا حق ادا کرنے والے بہت ہی تھوڑے نکلیں گے، لیکن پروردگار کی اس تعریف پر پورے اتریں گے کہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہیں۔ لہٰذا نیکی کی آواز پر کان لگائے رہو، کوشش سے اس پر عمل کرتے رہو، اور جو بھول تم سے ہو چکی ہے اس کا نقصان پورا کرو۔ ہر مخالف کے مقابلے میں اسے اپنا حمایتی بناؤ، اس کی مدد سے اپنی نیند کو بیداری بنا دو اور اپنے دن اسی کے ساتھ گزارو۔ اس کو اپنے دلوں کا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اس کے ذریعے اپنے گناہ دھو ڈالو، اسی سے اپنی بیماری دور کرو، موت کی طرف اسے لے کر بڑھو۔ جس نے اسے ضائع کر دیا اس سے سبق لو۔ ایسا نہ ہو کہ نیکی کے راستے پر چلنے والے دوسرے لوگ تم سے عبرت پکڑیں۔
اس کی حفاظت کرو اور اس کے ذریعے خود اپنی حفاظت کرو۔ دنیا کی ناپاکیوں سے اپنا دامن بچا کر رکھو اور آخرت سے محبت کرو۔ جسے اس کی نیکیوں نے اوپر اٹھایا اسے نیچے نہ سمجھو، اور جسے نیکی نے نہیں بلکہ دنیا نے اونچا اٹھایا ہو اس کے رتبے کو اونچا نہ سمجھو۔ دنیا کے چمکتے دمکتے بادلوں سے آس نہ لگاؤ، بلکہ ان کی باتیں کرنے والے کی باتوں پر کان نہ دھرو، اور نہ اس کی طرف بلانے والے کی باتوں میں آؤ۔ دنیا جگمگاتی ہے تو اس سے دلوں کی روشنی کی امید نہ رکھو۔ اس کی قیمتی چیزوں پر جان نہ دو، کیونکہ اس کی چمک دمک میں دھوکہ ہے، اس کے لفظ جھوٹے ہیں۔ اس کی دولت تو ایک روز لوٹی جانی ہے، اور اس کی قیمتی چیزوں کو کوئی نہ کوئی لے کر چلتا بنے گا۔ خبردار، یہ دنیا تمہیں لبھاتی ہے اور پھر انجانی بن جاتی ہے۔ یہ منہ زور ہے، اڑیل ہے، جھوٹی ہے، دھوکے باز ہے، بیگانی ہے، نہ شکری ہے۔ یہ شر انگیز ہے اور چاہنے والوں کو دغا دیتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے مگر مصیبتیں کھڑی کر دیتی ہے۔ اس کا حال بدلتا رہتا ہے، اس کے پاؤں ڈگمگاتے رہتے ہیں۔ اس کی عزت اصل میں اس کی ذلت ہے، اس کی سنجیدگی مذاق ہے، اس کا اونچا ہونا دراصل اس کا نیچا ہونا ہے۔ یہ تو لوٹ مار کا ٹھکانہ ہے، یہ تباہی اور بربادی کا مقام ہے۔ اس میں رہنے والوں کا چل چلاؤ قریب ہے، یہاں تو ملنے اور بچھڑنے کے درمیان کھینچا تانی ہے۔ اس کے راستے خود ہی بھٹک گئے ہیں، اس سے نکل بھاگنے کی راہیں مشکل ہو گئی ہیں، اور اس کے ارادے نامرادیوں پر جا کر ختم ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کے مضبوط ٹھکانے دھوکہ نکلے، اس کے مکانوں نے اپنے مکینوں کو نکال باہر کیا، اور اب بڑے بڑے ہوشیار یہاں ڈھیر ہو رہے ہیں۔ اب جو باقی بچے ہیں ان کے پاس زخموں سے چور ہیں، کچھ ایسے ہیں جیسے گوشت کے لوتھڑے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جیسے ٹکڑے ٹکڑے بدن، کچھ یوں ہیں جیسے بکھرا ہوا خون، کچھ اپنے دانتوں سے اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹ رہے ہیں، کچھ ہاتھ مل رہے ہیں، کچھ سر پکڑے بیٹھے ہیں، کچھ خود اپنے ہی خیالات کو کوس رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو بہت کچھ ٹھان کر بیٹھے تھے، اب الٹے پاؤں چلے جا رہے ہیں، مگر کچھ کر گزرنے کا وقت خود بھی گزر گیا ہے اور تباہی اور بربادی کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ اب بچ نکلنے کی مہلت نہیں۔ افسوس افسوس، جو کچھ ہاتھ سے نکل گیا سو نکل گیا، جو کچھ جاتا رہا وہ گیا، اور دنیا کچھ اس طرح گزر گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ ایک اقتباس: خداوند عالم جب کسی کو آزماتا ہے تو ایسی چیزوں سے جس کی حقیقت آزمائش میں پڑنے والوں کو معلوم نہ ہو، تاکہ امتحان کے ذریعے نیک اور بد الگ الگ پہچانے جائیں۔ شیطان مقابلے پر آ گیا ہے۔ یہ علی علیہ السلام کی یادگار تقریر ہے اور خطبہ قاسیہ کے نام سے مشہور ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ عزت اور بزرگی جس کا لباس ہے، اور جس نے اس عزت اور بڑے پن میں کسی کو حصے دار نہیں بنایا ہے، بلکہ یہ مقام دوسروں کے لیے منع کر دیا اور صرف اپنے لیے رکھا ہے، اور اس کے بندوں میں جو کوئی ان دو خوبیوں کا دعویٰ کرے اس پر لعنت کی ہے۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے قریبی فرشتوں کا امتحان لیا تاکہ ان میں جھک جانے والے الگ پہچانے جائیں اور گھمنڈ کرنے والے الگ نظر آئیں، حالانکہ وہ دل کے بھیدوں اور چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔ پھر بھی اس نے اعلان کیا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب وہ تیار ہو جائے اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدے میں جھک جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ وہ گھٹیا اور اعلیٰ کے فرق میں پڑ گیا۔ اس نے خود کو انسان سے اونچا سمجھ کر گھمنڈ کیا اور خود کو فرشتہ جان کر اترانے لگا۔ اس کے بعد خدا کا یہ دشمن تعصب میں پڑے ہوئوں کا سردار اور غرور کرنے والوں کا سب سے بڑا وارث بن گیا۔ اس نے نفرت کی بنیاد رکھی، وہ سمجھ بیٹھا کہ اس نے اللہ سے عزت اور بزرگی کا لباس چھین لیا ہے، مگر اس نے غرور اور بغاوت کا لباس پہن لیا اور اپنے سے برتر کے آگے جھکنے کی نقاب اتار پھینکی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ پروردگار نے کس طرح اسے جھوٹا بنایا؟ وہ اونچا بنتا تھا، اسے نیچا کر دیا، دنیا میں اسے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، اور قیامت کے روز اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر دی۔ اگر اللہ چاہتا کہ آدم کو ایسی روشنی سے بنائے جس کی چمک آنکھوں کو چکا چوندھ کر دے، اور جس کی خوبصورتی عقل کو حیران کر دے، اور جس کی خوشبو سانسوں میں بس جائے، تو وہ ایسا کر سکتا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو سبھی جھک جاتے، سارے ہی سجدہ کرنے لگتے، مگر اس طرح فرشتوں کا امتحان ہلکا ہو جاتا۔ لیکن خداوند عالم جب کسی کو آزماتا ہے تو ایسی چیزوں سے جس کی حقیقت آزمائش میں
پڑھنے والے کو معلوم نہ ہو، تاکہ امتحان کے ذریعے نیک اور بد الگ الگ پہچانے جائیں، ان کا غرور ختم ہو جائے اور اپنے بارے میں ان کی خوش گمانی دور ہو جائے۔ اللہ نے جو کچھ شیطان کے ساتھ کیا اس سے کچھ سیکھو۔ اس نے تو بڑی عبادت کی تھی، بہت سجدے کیے تھے، 6000 سال تک اللہ کے آگے جھکا رہا، حالانکہ کسی کی معلوم نہیں کہ وہ دنیا کے سال تھے یا آخرت کے۔ اور پھر یہ ہوا کہ ایک لمحے کے غرور نے اس کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ اب سمجھ لو کہ اس کے بعد کون ایسی نافرمانی کرے خدا کے عذاب سے بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس جرم کی وجہ سے اللہ نے ایک فرشتے کو جنت سے نکال دیا، ویسا ہی جرم کرنے والے کسی انسان کو وہ جنت میں جگہ دے دے۔ کوئی آسمان والا ہو یا زمین والا، خدا کا حکم سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ اللہ اور کسی بندے کے درمیان کوئی ایسا تعلق نہیں کہ جو چیز اس نے ساری دنیا کے لیے حرام قرار دی ہو اور اس ایک بندے کے لیے حلال قرار دے دے گا۔ خدا کے بندو، خدا کے اس دشمن سے ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا روک تمہیں بھی لگا دے اور اپنی باتوں سے تمہیں بہکا دے اور اپنے لشکر لے کر تم پر چڑھ دوڑے۔ اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس نے شرارت کا تیر کمان میں جوڑ رکھا ہے اور کہیں قریب سے تم پر نشانہ باندھ کر کمان کو زور سے کھینچ لیا ہے۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ خدایا، چونکہ تو نے مجھے گمراہ قرار دیا تو انسان کے لیے گناہوں کو بنا سنوار کر ان سب کو گمراہ کروں گا۔ حالانکہ یہ بات اس نے بس یوں ہی کہہ دی تھی اور اندھیرے میں تیر چلایا تھا، مگر غرور کی اولادوں، تعصب کے بھائی بندوں اور گھمنڈ اور جاہلیت کے گھوڑ سواروں نے اس کی بات سچ کر دکھائی، یہاں تک کہ جب تم میں سے منہ زوری کرنے والے اس کے فرما بردار ہو گئے اور انسان کو پھنسانے کی اس کی تمنا تم نے پوری کر دی، اور جو بات چھپی ہوئی تھی وہ سامنے آ گئی تو تم پوری طرح اس کے قبضے میں آ گئے، اور اس نے اپنے لشکر کا رخ تمہاری طرف پھیر دیا، جس نے تمہیں ذلت کے گڑھوں میں دھکیل دیا اور قتل اور خون کے بھنور میں پھنسا دیا اور زخم پر زخم لگا کر تمہیں چھلنی کر دیا۔ اب وہ تمہاری آنکھوں میں نیزے گڑو کر تمہارے گلے کاٹ کر تمہاری ناک کو رگڑتا ہوا، ظلم اور جبر کی مہاریں کھینچتا ہوا تمہیں تمہاری قتل گاہوں کی طرف لے جا رہا ہے اور تمہیں اس آگ میں جھونکنے والا ہے جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ تمہارے دین کو زخمی کیے ڈالتا ہے اور تمہاری دنیا میں ان لوگوں سے بھی زیادہ فساد کی آگ بھڑکانے والا ہے جن کے مقابلے کی تم تیاری کیے بیٹھے تھے اور جن سے لڑنے کے لیے تم لشکر کھڑے کر رہے تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ اپنے جوش اور غصے کا رخ اسی کی طرف موڑ دو اور اپنی پوری کوشش اور طاقت اس کے خلاف لگا دو۔ خدا کی قسم، اس نے خود کو تمہارے جد یعنی آدم سے بڑھ کر سمجھا اور تمہاری نسل میں عیب نکالا اور تمہارے خاندان کو گرا ہوا سمجھا۔ وہ اپنی فوجیں تمہارے خلاف لے آیا اور اپنے سپاہیوں کے ذریعے تمہارے راستے کاٹ دیے، اور اب وہ ہر جگہ تمہارا شکار کر رہے ہیں اور تمہاری انگلیوں کی ایک ایک پور پر گھاؤ لگا رہے ہیں، اور تمہارا یہ حال ہے کہ نہ کسی تدبیر سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہو اور نہ اٹل ارادے کے ساتھ اس کی روک تھام کرتے ہو، حالانکہ تم ذلت کے بھنور، تنگی کے حلقے، موت کے میدان میں اور بلاؤں کے ٹھکانوں میں پھنسے ہوئے ہو۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے دلوں میں جو تعصب اور جہالت کی نفرتوں کی آگ بھڑک رہی ہے اسے بجھا دو، کیونکہ تم میں یہ جو غرور پیدا ہو گیا یہ شیطانی کے پیدا کیے ہوئے وہموں، نفرتوں، فسادوں اور فریبوں کا نتیجہ ہے۔ طے کر لو کہ اب تم انکساری کو اپنے سر میں جگہ دو گے، غرور کو پیروں تلے رون ڈالو گے اور گھمنڈ کا طوق گردنوں سے اتار پھینکو گے۔ ایک طرف تم ہو اور دوسری طرف تمہارے دشمن شیطان کا لشکر، ان دونوں کے درمیان عاجزی اور انکساری کا مورچہ بنا لو، کیونکہ اس نے ہر قوم میں اپنے حامی اور مددگار پیدا کر لیے ہیں اور اپنی پیدل اور گھوڑ سوار فوج کھڑی کر رکھی ہے۔ اس گھمنڈی کی طرح نہ بنو قابیل، جس نے اپنے ماجائے بھائی حابیل کے مقابلے میں غرور کیا، حالانکہ اللہ نے اسے ایک اونچا مقام نہیں دیا تھا۔ یہ ضرور ہے کہ وہ بھائی سے جلتا تھا اور اس کا دشمن ہو گیا تھا۔ اسی دشمنی نے اس کے دل میں غصے اور اشتعال کی آگ بھڑکا دی اور شیطان نے غرور کی ہوا پھونک دی، لیکن آخر یہ ہوا، خدا نے شرمندگی اس قابیل کے پیچھے لگا دی اور قیامت تک جتنے لوگ قتل کریں گے ان کے گناہ میں وہ بھی ساجھیدار ہوگا۔ دیکھو، تم نے خدا سے کھلم کھلا بغاوت کر کے اور ایمان والوں سے جنگ کر کے ظلم کی انتہا کر دی اور زمین میں فساد برپا کر دیا۔ اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے جہالت
کے زمانے کی طرح اپنی ہی ذات میں گم ہو کر خود پر غرور شروع کر دیا ہے۔ دشمنیاں اور مخالفتیں یہیں سے شروع ہوتی ہیں، اور شیطان کی مکاری اور عیاری کا ٹھکانہ یہی ہے، جن سے اس نے گزر جانے والی امتوں اور پہلی قوموں کو بہکایا، انہیں آگے سے کھینچا اور پیچھے سے دھکیلا، اور وہ جہالت کے اندھیروں اور گمراہی کے گڑھوں میں جا پڑیں۔ ایسے حالات ہوئے کہ دل ایک دوسرے سے مل گئے، سب شیطان کو ماننے لگے۔ صدیاں اسی طرح گزر گئیں، اور غرور کا یہ عالم تھا کہ اس نے سینے میں گھر کر لیا تھا۔ دیکھو، اپنے ان سرداروں اور بڑوں کی نقل کرنے سے بچو جو اپنی شان و شوکت پر اتراتے ہیں اور خاندان کے اعلیٰ ہونے پر ناز کرتے ہیں، اور ہر خرابی کو اللہ کے ذمے لگاتے ہیں، اور خدا کے فیصلوں سے ٹکر لیتے ہیں، اور اس کی نعمتوں پر خود اپنا سکہ جمانے کے لیے اس کے احسانوں سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ یہی لوگ تعصب کی بنیاد، فتنے کے ستون اور جاہلیت کے غرور کی تلواریں ہیں۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو، اس کی دی ہوئی نعمتوں کے دشمن نہ بنو، اس کے فضل اور کرم پر ایک دوسرے سے جلا نہ کرو، اور دین کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کی بات نہ مانو، جن کے گندے پانی کو تم نے اپنے صاف پانی میں ملا کر پی گئے ہو، اور ان کی بیماریوں کو اپنی تندرستیوں میں ملا لیا، اور اپنے سچ میں ان کا جھوٹ شامل کر لیا۔ یہ لوگ بدکاریوں کی بنیاد ہیں اور نافرمانیوں سے چپکے ہوئے ہیں۔ شیطان نے انہیں گمراہی کا بوجھ اٹھانے والی سواری بنا کر رکھا ہے، اور ان کا ایسا لشکر تیار کر لیا جس کے ذریعے وہ لوگوں پر حملہ کرتے ہیں، اور انہیں اپنا ایسا ترجمان بنا لیا ہے جن کی زبان سے وہ بولتا ہے، تاکہ تمہاری عقلوں کو دھوکہ دے کر وہ تمہاری آنکھوں میں اتر جائے اور کانوں میں سما جائے، اور تم اس کے تیروں کا نشانہ اور اس کے پیر ٹھکانہ بن گئے ہو، اور تم اس کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکے ہو۔ تم سے پہلے والوں نے غرور کیا، اور پھر ان پر جو گزری اس سے کچھ سیکھو، اور ان جگہوں سے نصیحت حاصل کرو جہاں وہ رخساروں کے بل لٹائے گئے، خاک اور پہلوؤں کے بل ڈالے گئے، قبر۔ تم جس طرح زمانے کی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح غرور و تکبر سے اللہ کے دامن میں پناہ مانگو۔ اگر خداوند عالم نے اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو بھی اپنے اوپر اترانے کی اجازت دی ہوتی تو اپنے خاص نبیوں اور ولیوں کو اس کی اجازت دیتا، لیکن اللہ نے ان کے لیے اپنی بڑائی ہانکنا ناپسند اور جھک کر ملنے کو پسند کیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے رخسار زمین پر ٹیک دیے، اپنے چہرے خاک پر رکھ دیے، اور مومنوں سے جھک کر ملے۔ یہ نبی اور ولی سماج میں کمزوروں کی طرح رہے۔ انہیں خدا نے بھوک اور محنت سے آزمایا، خوف سے ان کا امتحان لیا، اور مصیبت میں مبتلا کر کے ان کی آزمائش کی۔ خبردار، یہ نہ سمجھو کہ خدا تمہارے مال اور اولاد سے خوش یا ناراض ہوتا ہے، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ خدا دولت اور طاقت دے کر بھی اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ اس نے صاف اعلان کر دیا کہ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں بہت مال اور اولاد دے کر انہیں انعام دینے میں جلدی کر رہے ہیں؟ سچ تو یہ کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ خداوند عالم اپنے ان بندوں کا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اپنے ان اولیاء کے ذریعے امتحان لیتا ہے جو ان کی نظروں میں کمزور اور بے بس ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اس حالت میں ساتھ لے کر فرعون کے پاس پہنچے کہ ان کے بدن پر معمولی لباس تھا اور ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، اور دونوں نے اس سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اگر اسلام قبول کر لے تو اس کا ملک باقی رہے گا اور عزت بھی برقرار رہے گی۔ تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ذرا دیکھو، یہ تو دونوں مجھے قول دے رہے ہیں کہ میری عزت بھی رہے گی اور ملک بھی رہے گا، اور خود ان کا حال دیکھو کہ تن پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور حالت فقیروں جیسی ہے۔ اگر یہ ایسے ہی باکمال ہوتے تو ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن نہ پڑے ہوتے۔ فرعون سونے کو اور اس کے ذخیرے کرنے کو بڑی چیز سمجھتا تھا، اور جانوروں کے بالوں سے بنے ہوئے لباس کو گھٹیا جانتا تھا۔ اگر خداوند عالم چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا کہ نبیوں کو زمین پر بھیجتے وقت ان کے لیے خزانوں اور سونے کی کانوں کے منہ کھول دیتا، اور ان کے لیے جنت کے باغ لگا دیتا، اور ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندے اور صحراؤں میں گھومنے والے جانوروں کو ان کے ساتھ کر دیتا۔ لیکن اگر وہ ایسا کرتا تو پھر امتحان تو نہ ہوتا، پھر دوزخ اور جنت کی خبریں ضائع ہو جاتی، پھر آزمائش میں پڑنے والوں کے اجر کی امید جاتی رہتی، اور ایمان لانے والے نیک بندے کسی صلے کے حقدار نہ رہتے۔ پھر تو لفظوں کے وہ معنی نہ رہتے کہ جو ہیں، لیکن اللہ اپنے رسولوں کے ارادوں کو بہت مضبوط کرتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ دیکھنے میں وہ کمزور اور ناتواں نظر آتے ہیں،
انہیں جو کچھ مل جائے اس پر صبر کر لینے کا احساس عطا کرتا ہے، ایسا احساس جو محسوس کرنے والوں کے دلوں اور دیکھنے والوں کی آنکھوں کو بے نیازی سے بھر دیتا ہے۔ وہ ان رسولوں کا حال ایسی غریبی والا کر دیتا ہے جسے دیکھ کر آنکھوں کو اور جس کا حال سن کر کانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔